صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد آج چونکہ وقار بھائی کی جانب سے بھی ایک کلاس رکھی جا رہی ہے اور وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، ان کے آنے تک جتنی دیر میں ایک کلاس لی جا سکتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کر رہا ہوں، اور ترجیح یہ دی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سورہ بینہ کو میں نے انتخاب کیا ہے، جو سلسلے وار پیچھے سے جو سورے ہم چھوٹے سورے چنتے آ رہے ہیں ان میں سے آج جس سورے کی تفسیر ہے وہ سورہ بینہ ہے۔ سورہ بینہ قرآن کا 98واں سورہ ہے، 98، جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، مگر اس سورے کے جو مطالب ہے کہ جس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے، نماز کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، چونکہ عام طور پر مدنی سوروں میں اہل کتاب سے مناظرے یا ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور احکام کا بیان بھی مدنی سوروں میں کیا گیا ہے۔ مکی سوروں میں زیادہ تر اعتقادات کا بیان ہے، مشرکین کے دلائل ہیں، کفار کے دلائل ہیں، اور ان کے ساتھ مناظرہ ہے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ زیادہ تر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، مدنی سورہ ہے۔ اس سورے میں کل 8 آیتیں ہیں۔ یہ 8 آیتوں کا مختصر سورہ جس کی تفسیر آج بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کے اندر جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سنت ہے، ایک سنت ہے پیغمبر اکرم کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت پہلے کسے کہتے ہیں؟ سنت ان قوانین کو کہتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں ٹلتے، ہر زمانے میں حاکم ہیں۔ تو کچھ قوانین ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے انسانوں پر جناب آدم سے لے کے ابھی تک ان قوانین کو جاری رکھا ہے۔ مثلا
سنت تخلیق، ایک قانون اللہ کا یہ ہے کہ وہ دنیا کو خلق کرتا جائے گا، انسانوں کو خلق کرتا چلا جائے گا، اپنی نعمتوں کو خلق کرتا چلا جائے گا۔ ایک سنت اللہ کی یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے گا۔ ایک سنت یہ ہے کہ اللہ انسان کو مختار بناتا ہے، مجبور نہیں بنایا، مختار بنایا۔ یہ بھی ایک اللہ کا قانون ہے۔ جو اللہ کے راستے پر چلے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین جزا عطا کرے گا۔ یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے، قانون ہے، اٹل ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا وہ ایک دن اس دنیا سے جائے گا، یہ بھی ایک اٹل قانون ہے۔ تو اس طریقے کے قوانین کو سنن الہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، سنن سنت کی جمع ہے کہ سنن الہیہ اللہ کے اٹل قانون، جو محنت کرے گا اس کو نتیجہ ملے گا، اب وہ چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مشرک ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ ایک اٹل قانون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری کر رکھا ہے۔ تو انہی میں سے ایک قانون ہدایت ہے۔ اللہ کا ایک قانون یہ ہے کہ جو کوئی بھی روئے زمین پر آیا اس کی ہدایت کرے، باطنی طور پر اس کی ہدایت کرے، ظاہری طور پر ہدایت کرے۔ باطنی طور پر ہدایت یعنی اسے عقل دے، شعور دے، ضمیر دے، چھٹی حس دے۔ اور بیرونی طور پر ہدایت کرے یعنی آسمانی کتاب اس کے لیے نازل کرے، انبیاء کا پیغام اس تک پہنچائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو یہ ہدایت کا انتظام پروردگار عالم نے کیا۔ اس سورے میں پیغمبر اکرم کی عالمگیر رسالت کے بارے میں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کہا کہ پیغمبر اکرم کی جو رسالت ہے، پیغمبر اکرم کی جو نبوت ہے، پیغمبر اکرم کی جو ہدایت ہے، وہ ہدایت کسی ایک خاص منطقے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ کی رسالت ہے، یہ جو آپ کی ہدایت ہے، جہانی ہے۔ چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ دوسری بات اس سورے میں جس بات کی طرف اشارہ دلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہدایت انبیاء کرام کرتے ہیں، اور بالخصوص رسول خدا نے جو اسلام کے ذریعے ہدایت کی ہے، وہ ہدایت دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بغیر دلیل کے ہدایت کا تصور نہیں ہے۔ تیسری بات اس کے اندر جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ تمام آسمانی ادیان میں کچھ دستور اور احکام موجود تھے جو جاودانی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان اور احکام۔ احکام میں نماز اور زکوٰۃ ہر قوم میں رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان نماز پڑھتے ہیں، بلکہ تمام اقوام میں یہ عبادتوں کی شکل بدلتی رہی، مگر عبادت برابر ہر قوم میں موجود تھی۔ اسی لیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو تم پر ایسے واجب کر دیا، روزے کو واجب کر دیا جس طرح کے سابقہ امتوں پر واجب کیا تھا۔ تو یہ حکم ہماری قوم کے لیے خاص نہیں ہے، تمام اقوام میں موجود تھا۔ تو احکام بھی ایک اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات کی طرف اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین، ان کی ایک کیفیت یہ ہے، ایک مزاج ان کا یہ بن گیا ہے یا بن جاتا ہے کہ وہ لوگ ہدایت آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے لیے روشن دلیل نہ آ جائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے روشن دلیلیں بھیجتا ہے، عقلی دلائل بھیجتا ہے، معجزات بھیجتا ہے، آسمانی کتابیں بھیجتا ہے، اور انبیاء کرام کی پاکیزہ سیرت بھیجتا ہے، ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اپنی عقل سے سمجھنے کے بعد، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اور اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی خاطر، اپنے مقام و مرتبے کی خاطر اسلام کا انکار کرتے ہیں، ایمان کا انکار کرتے ہیں۔
تو یہ صفات بیان کی جا رہی ہے ان اللہ کے نافرمان بندوں کی، جو ہمارے لیے تہدید بھی ہے، ان کے لیے پہچان بھی ہے کہ کفار و مشرکین کی پہچان کیا ہے؟ وہ لوگ ہٹ دھرم، متکبر اور لجوج اور ضدی قسم کے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ جب تک اگر ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم ابناء الدلیل نہ بنے، دلیل کے بیٹے نہ بنے، بلکہ یہ نہ کہیں کہ ہم دلیل کو مانتے ہیں، اس کے اوپر نہ ٹکے رہیں، بلکہ اس کے برخلاف جہاں کہیں بھی روشن دلیل آئے ہمارے حق میں اگر وہ نہیں ہے تو ہم اس کی مخالفت کرنے لگے، تو ہمارا بھی شمار ایسی اقوام میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، اس سورے میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی، وہ یہ ہے کہ انسان کی نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں برابر ہیں۔ تو وہی شخص نجات سے ہمکنار ہوگا، اس کی عاقبت بخیر ہوگی جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو اہمیت دے، عمل کے ساتھ ساتھ ایمان کو اہمیت دے، کسی ایک حصے کو نہ چھوڑے۔ اور ایسے ہی انسانوں کو قرآن مجید میں خیر البریہ کہا گیا۔ بری دونوں لفظ اس کے ہو سکتے ہیں، بری اگر کہیے تو خشکی سے مراد ہے، یعنی زمین مراد ہے، بحر و بر جیسے آپ کہتے ہیں۔ اور بریون براء اگر آپ کہیں گے، اگر یہ لفظ براء سے ہے، براء کا مطلب ہے مخلوق، تو انسانوں میں بہترین انسان وہ ہیں جو ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں۔ اشرف المخلوقات میں انسان بہتر ہے۔ انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ یا پھر اسے آپ کہیے کہ جیسے اپنے مخلوقات میں بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے اشرف کون ہے؟ انسان ہے۔ لیکن سب سے پستر کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی انسان ہے۔ تو پسترین مخلوق انسان وہ کب بنتا ہے؟ جب وہ دلیل کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان اور عمل کو ترک کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ۔ بس عزیزو، اسی کی روشنی میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ ظاہری محتوا اس کا جو تھا، جو اس سورے کا جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اور جو مطالب اس میں بیان کیے گئے، میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ سب سے پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا یا اسلام کا انکار کیا، وہ اپنے مذہب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لم یکن وہ نہیں ہیں، منفکین چھوڑنے والے، وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، جب تک ان کے لیے روشن دلیل نہ آ جائے۔ تو روشن دلیل، گویا اب اس سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے دین کو منوانا ہے، اپنے نظریے کو منوانا ہے، تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ دلیلوں سے ثابت کیجیے۔ طاقت کے زور پر مذہب نہیں پھیلے گا، ڈرانے دھمکانے سے مذہب نہیں پھیلے گا۔ یہ جو ہندوازم میں اس قسم کی شدت پسندی اس وقت نظر آ رہی ہے، یہ در حقیقت کفار و مشرکین کی طبیعت ہے، کیونکہ ان کے پاس منطقی دلائل اپنے دین کے نہیں ہیں، تو وہ طاقت کے زور پر منواتے ہیں۔ مگر ماننے کا تعلق چونکہ دل سے ہے، اور جس چیز پر دل نہ آئے اسے انسان کبھی مانتا ہی نہیں ہے، اور ایسا ایمان جو خوف کے ذریعے آئے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چاہے جتنی کوشش کر لیں، یہ اپنے مذہب کو حاکم نہیں کر سکتے، یہ رائج نہیں کر سکتے، نافذ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی جاذبیت نہیں ہے، مغناطیسیت نہیں ہے
کوئی اٹریکشن نہیں ہے کہ لوگ ان کی طرف کھینچ کر جائیں، بلکہ جتنا یہ ظلم کریں گے، جتنا غیر منطقی طریقے سے اپنے مذہب کو منوانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ اسلامی تعلیمات کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے گا۔ یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا دین دلیلوں کی بنیاد پر ہے۔ تو بینہ کا مطلب ہے روشن دلیل، اس کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے ہم باطل کو حق سے الگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک ایسا رسول آئے اللہ کی جانب سے، یتلو جو تلاوت کرے، صحفا مطہرہ پاکیزہ نوشتوں کی، پاکیزہ نوشتے، جبکہ قرآن مجید ایک کتاب ہے تو اسے صحفا مطہرہ کیوں کہا گیا؟ یا جناب موسیٰ اور ابراہیم کی ایک کتاب تھی، مطلب توریت رائج تھی، تو مگر اسے کہا گیا صحف و ابراہیمہ۔ تو گویا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو مختلف حصے ہیں، مثال کے طور پر 30 پارے ہیں یا 114 سورے ہیں، تو اس میں سے ہر چیپٹر کو ایک صحیفہ تصور کیا گیا، ایک نوشتہ تصور کیا گیا، اسی لیے اس کو صحفاً مطہرہ کہا گیا، پاکیزہ نوشتے۔ امید ہے توجہ کیجیے گا، بہت ہی کارآمد باتیں انشاءاللہ۔ لم یکن الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفکین، یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں، حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک ان کے لیے روشن دلیل نہ آ جائے۔ یہ روشن دلیل کیا ہے؟ تو روشن دلیل عقلی دلائل ہو سکتے ہیں، وہ معجزات ہو سکتے ہیں جو انبیاء کرام دکھاتے ہیں، تیسرے آسمانی کتاب ہو سکتی ہے۔ یہ آسمانی کتاب کس پر نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے منتخب شدہ بندے پر، جسے ہم رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں۔ یہ چونکہ ہر کتاب کے لیے معلم کی بھی ضرورت ہے، اسی لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ معلم کتاب کی بھی ضرورت ہے، رسول کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ جو تعلیمات ہیں نظریات کی شکل میں ہیں، اس کو اگر عملی جامہ پہنانا ہے تو اس کے لیے کوئی عملی نمونہ بھی چاہیے، ایک آئیڈیل بھی چاہیے۔ انبیاء کرام وہ نمونے، وہ عملی نمونہ ہیں جو اسلامی تعلیمات کو، آسمانی تعلیمات کو اپنے سیرت و کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں انبیاء؟ اور یہ مہینہ واقعاً اس موضوع پر غور کرنے کا مہینہ ہے۔ 27 رجب بعثت پیغمبر کا مہینہ ہے۔ بعثت ایسی چیز کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ احسان کرنے کے بعد اللہ نے منت جتائی ہے اور کہا کہ نبیوں کا کام کیا ہے؟ وہ تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم و تربیت دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہی چیزیں لوگوں کی تقدیر بدلتی ہیں۔ بدو عرب دنیا پر حاکم ہوئے تو پیغمبر اکرم نے کوئی ان کو جنگی فنون نہیں سکھائے، کثرت کی بنیاد پر ان کو جو ہے ہم نے دنیا پر حاکم نہیں کروایا، بلکہ جو چیز دنیا پر حاکم ہونے کا سبب بنی وہ اسلامی تعلیمات ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات قرآن کی شکل میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو جس طریقے سے یہ قرآن سابقہ زمانے میں بدو عربوں کی تقدیر بدل سکتا تھا، آج بھی وہی کیفیت اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ چیز انقلاب اسلامی ایران کے ذریعے ہمارے لیے واضح بھی ہو گئی کہ 1200 سال 1300 سال کے بعد جب اہل بیت کی تعلیمات اور قرآن و سنت کی بنیاد پر ہم نے ایک پاکیزہ اسلامی سماج قائم کرنے کی کوشش کی تو یہ ممکن ہوا،
اور 40 سال سے ہم عزت و آبرو کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے اسلام کی محکم تعلیمات کو دنیا کے سامنے ایک حکومت کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کی تعلیمات کی وجہ سے اتنی عزت ایرانی قوم کو اور جنہوں نے اس کا اثر لیا یعنی حزب اللہ کو اور عراق کو وہ عزت ملی، وہ سربلندی ملی کہ آج ہم اتنے 36 اسلامی ممالک میں وہ علاقے جہاں پر شیعہ آباد ہیں وہ عزت اور آبرو مندی کے ساتھ سر اٹھا کر جی رہے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مگر آج اس کے مقابل سارے مسلمان وہی معاویہ و یزید و ابو سفیان و خلفائے ثلاثہ کے روشوں پر چل رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے بنیادی تعلیمات کا، اسلامی تعلیمات کا۔ اس کی قدر کو ہم سمجھیں۔ زمانہ چاہے جتنا بھی بدل جائے، لیکن اگر ہمارے پاس قرآن و سنت ہے ہماری تقدیر آج بھی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے بعثت کو خصوصی طور پر اہمیت دینی چاہیے۔ ہم غدیر کو اہمیت دیتے ہیں، عاشورہ کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی غدیر بھی بعثت سے ملی ہے، سرور کائنات سے ہے جو کچھ ہے۔ اسی لیے اس دن کو بھی یادگار طور پر منانا چاہیے اور خصوصی طور پر توجہ دینا چاہیے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ رسول من اللہ، اللہ کی جانب سے ایک رسول آئے گا، یتلو علیہم، یتلو جو تلاوت کرے گا، صحفاً مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کو، پاکیزہ نوشتوں کو۔ یہ صحف کے ساتھ لفظ پاکیزہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ پاکیزہ ہے، یعنی اس کے اندر خرافات، توہمات اور انحراف موجود نہیں ہیں۔ یہ کس سے پاک ہے؟ توہمات سے پاک ہے، خرافات سے پاک ہے، بیجا باتوں سے پاک ہے۔ یہ محکم باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آگے والی آیت میں کہا کہ فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر استوار، قیم کا مطلب ہے استوار، محکم، مستقیم، یعنی سیدھی بات، مضبوط بات ان کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کتابوں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فیہا کتب، کتب کتاب کی جمع ہے۔ یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد یہاں پر دستورات ہے، جبکہ قرآن ایک ہی ہے، کئی کتابیں نہیں ہیں۔ کتبن سے مراد دستورات ہے، جیسے کہ ابھی میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی، کتبہ علیکم الصیام، تم پر لکھ دیا گیا، روزوں کو واجب کر دیا گیا۔ تو واجب کرنا یعنی دستور دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، فیہا، یہ ہا کی ضمیر صحف کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی ان پاکیزہ نوشتوں میں مضبوط قوانین ہیں، مضبوط احکام ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو دلیل و برہان کی بنیاد پر ہے، جس کا رسول پاکیزہ صحیفے کی تلاوت کرتا ہے۔ اس پاکیزہ صحیفے میں محکم قوانین ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے مگر کب؟ جب ان کے سامنے روشن دلیلیں آ گئیں۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے، اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس پہلے سے ہدایت ہے، نبی ہے، کتاب ہے۔ تو پھر ان کے اختلاف کرنے یا تفرقہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ان کے دین میں شامل ہوں گے اور ان کا سہارا بنیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری۔ اسی لیے خیبر کے قلعے بنوائے اور انتظار کیا رسول خدا کا۔ لیکن جب رسول خدا آ گئے تو انہوں نے کیا کی؟ مخالفت کی۔ تو یہاں پر یہی اسی بات کی طرف توجہ دلا جا رہی۔ وما تفرقہ، ان لوگوں نے تفرقہ نہیں کیا۔ کن لوگوں نے؟ جس کو آسمانی کتاب دی گئی، الا، سوائے اس کے، من بعد ما جاءتهم البینہ،
جب ان کے سامنے روشن دلیلیں آ گئیں تو ان کو اپنے مفادات خطرے میں دکھے۔ چونکہ جتنے بھی یہودی علماء تھے اپنے قوم کے سردار تھے، اس سے ان کو آمدنی تھی، عزت تھی، اور تحریف شدہ دین کو وہ لوگ لے کر چل رہے تھے۔ تحریف اس لیے کیا کہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اب اسلام آیا، حقیقی دین کو اس نے پیش کیا، تو اس میں ان کو دکھا کہ ہماری سرداری بھی جا رہی ہے، ہماری آمدنی بھی جا رہی ہے۔ تو اور یہی چیز مشرکین کو تھی کہ ان بتوں کے ذریعے جو چڑھاوے ان کو ملتے تھے، اور بتوں کی تولیت اور ان کی دیکھ بھال کی وجہ سے سماج میں ان کی جو عزت تھی وہ سب کچھ جا رہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے رسول خدا کے معجزات دیکھنے کے باوجود، اعجاز آمیز آیتوں کو سننے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اور یہ ایسی بات ہے عزیزو، یہ صرف کفار و مشرکین سے مربوط نہیں ہے، خود ہماری بھی کیفیت کئی وقت ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ ہم اس وقت تک دین کو قبول کرتے ہیں جب تک وہ ہمارے فائدے میں ہے۔ جہاں ہمارے لیے دین حقائق پیش کرتا ہے اور آئینہ دکھاتا ہے، ہم بھی اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، توجیہ کرنے لگتے ہیں۔ مخالفت ضروری نہیں ہے کہ آ کے آواز اس کے خلاف اٹھائے، کیا کرتے ہیں؟ توجیہ کرتے ہیں، ہر بات کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہر بات کا مطلب بدل دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم، کلمات کی تحریف کرتے ہیں، ایک لفظ ہٹا دیا، ایک مطلب بدل دیا اور اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1400 سال سے سارے اسلامی فرقوں کی کتاب ایک ہی ہے، رسول ایک ہی ہے، مگر ہر کسی کی دین کی تفسیر جدا جدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں تحریف معنوی ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ضد سے، اس لجاجت سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم حق کو ویسے ہی قبول کریں جیسے کہ وہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ یہ جو انبیاء آسمانی کتابیں لے کر آتے ہیں اور پاکیزہ نوشتے پڑھ کر سناتے ہیں، آخر یہ لوگ کس بات کا حکم دیتے ہیں جس کی لوگ مخالفت کرتے ہیں؟ آخر کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو کہا کہ وما امروا، کوئی نبی کسی ایسی بات کی حکم نہیں دیتا ہے جو فطرت کے خلاف ہو، بلکہ اس بات کا حکم دیتا ہے، وما امروا، وہ کسی بات کا حکم نہیں دیتے ہیں سوائے اس کے کہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ خالصتاً للہ، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ حنفاء کا بھی مطلب یہی ہے کہ خالص، حنیف ایک لفظ ہے، اس کے مقابل ایک لفظ ہے خنیف۔ خنیف یعنی جو حق کی طرف گرائش نہیں رکھتا، میلان نہیں رکھتا، اور جو حق پرست ہوتا ہے اسے حنیف کہتے ہیں۔ تو حق پرستی کے ساتھ خالصتاً للہ، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ کون؟ انبیاء کرام۔ اور کس بات کا حکم دیتے تھے؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ وذالک دین القیمہ، اور یہی استوار اور مضبوط دین ہے۔ تو دین کیا ہے؟ دین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دین میں اللہ کی عبادت اور خدمت خلق، ان دو چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یقیم الصلاۃ یعنی حقوق الہی ادا کرو، ویؤتوا الزکاۃ حقوق العباد ادا کرو۔ یہ سب اشارے ہیں، در حقیقت مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت اور خدمت خلق ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام اسی بات کی طرف حکم دیتے تھے۔ ایک بات اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وما امروا، وہ کسی بات کا حکم نہیں دیتے ہیں مگر اللہ کی عبادت کا۔ تو تمام انبیاء کرام اور ائمہ علیہم السلام ہم کو اللہ کی جانب بلانے کے لیے آئے ہیں، خود کو منوانے کے لیے نہیں آئے۔ اسی لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تبلیغ میں بھی میری شخصیت معنی نہیں رکھتی ہے، میں در حقیقت ہوں لوگوں کے درمیان تاکہ انہیں اللہ کا مطیع بناؤں۔
تو اگر میں اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اپنے آپ کو منوانے لگوں تو یہ خود ایک طریقے کی بت پرستی ہے، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ایک آواز اٹھانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء وسیلہ ہیں، ائمہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ کس چیز کا؟ ہدایت کا، اللہ کی رحمت کے حصول کا، اللہ تک پہنچنے کا اور اس کی قربت کا۔ اگر ہم نے بالکل اسی طریقے سے، کہ بار بار یہ مثال میں دیتا ہوں، ابھی بھی دے رہا ہوں، کہ راستے پہ جس طریقے سے کھمبے لگے ہوئے ہیں لائٹ کے، یہ اس لیے لگائے گئے تاکہ راستے کو روشن کیا جائے اور اس راستے سے ہم سکون سے گزر سکیں۔ ہم اس راستے پہ جانے کے بجائے اسی بلب کے نیچے بیٹھ جائیں، اسی روشنی میں بیٹھ جائیں اور اس کھمبے کو تھام لے تو گویا ہماری ترقی کیا ہو گئی؟ رک گئی، ہم جہاں کے وہاں بیٹھ گئے۔ یا دوسری مثال جو دی گئی ہے، کشتی کی مثال دی گئی۔ کیا کہا گیا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، وہ ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ چراغ کا کام روشنی دینا، کشتی کا کام منزل تک پہنچانا ہے۔ کشتی میں چڑھنا ہماری ذمہ داری، ہدایت تک پہنچانا ان کی ذمہ داری۔ اب اگر ہم دور سے بیٹھ کر صرف کشتی کی تعریف کرتے رہیں اور راستے پہ چلنے کے بجائے اس روشنی میں صرف بیٹھ جائیں، کھمبے کے پاس بیٹھ جائیں اور سفر نہ کریں، تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے، منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے۔ امام علی خدا تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، ہم امام علی کو ہی خدا بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ معرفت کہاں حاصل ہوئی؟ وہ مقصد کہاں حاصل ہوا؟ یہ انبیاء کرام کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو انہوں نے محور نہیں بنایا، جبکہ علماء یہود کی یہ کیفیت تھی کہ علماء یہود کی ان کی قوم پرستش کرتی تھی، فرشتوں کی پرستش کرتی تھی، ستاروں کی پرستش کرتی تھی، درختوں کی پرستش کرتی تھی، سورج کی پرستش کرتی تھی۔ تو خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کو اتنی اہمیت دینا کہ ان کو الہ کا درجہ دے دینا، معبود کا درجہ دے دینا، یہ خود دین سے انحراف ہے، چاہے آپ اسے فضائل کے نام پہ کریں، چاہے آپ اسے تقصیر کے نام پہ کریں۔ در ہر صورت اگر یہ کتاب، یہ اہل بیت، یہ سارے سمبل اگر ہم کو اللہ تک نہیں پہنچاتے ہیں تو یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ ہم اسے ایسا بناتے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم اسے گمراہ کی کتاب بنا دیتے ہیں۔ اہل بیت ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فی نار جہنم، کہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ لوگ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ پست ترین مخلوق ہے، پست ترین مخلوق، کیڑے مکڑوں سے بھی گئے گزرے، سب سے زیادہ کمتر۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیا جسم بدل گیا ان کا؟ نہیں۔ جس کے پاس شعور نہ ہو، جس کے پاس جو اپنے آنکھ رکھتے ہوئے نہ دیکھے، زبان رکھتے ہوئے نہ بولے اور گونگا بن جائے، حق کا ساتھ نہ دے، حق کے مقابل کھڑا ہو جائے، ایسے انسان کو انسان کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح بجا لایا، اولئک ہم خیر البریہ، وہی لوگ بہترین مخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے۔ اب اس کے بعد یہ آیہ کریمہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ یہ آیہ کریمہ مولائے متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب اور کس کی شان میں نازل ہوئی؟ ان کے پیروان، ان کے ماننے والوں کی شان میں۔ اسی لیے چنانچہ رسول خدا نے کہا کہ یا علی انت وشیتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ وہی کامیاب ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کو اور ان کے شیعوں کو
ख़ास طور پر اس آیت کے ذیل میں کامیاب اور خیر مخلوق کیوں کہا گیا؟ گویا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہیں کہ جو حق پرست ہے، بلکہ حق کے ساتھ ہیں، حق کے حامی ہیں، یہی نہیں بلکہ حق کا محور بن گئے۔ ٹھیک ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، بلکہ یہ کہا گیا کہ جدھر جدھر علی گھومے، جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر حق جائے گا۔ تو گویا حق کا معیار اور محور بن گئے امیر المومنین۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس دو خوبیاں تھیں، ایک ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، اور جس چیز پر وہ ایمان لے کر آئے زندگی کے آخری لمحے پر اس پر ثابت قدم رہے۔ یہ دو چیزوں نے امیر المومنین کو کامیاب بنایا۔ اب اس کے بعد کہا کہ ایسے کامیاب شخص کی اگر کوئی پیروی کرے تو کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ تو گویا شیعوں کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں اور عمل صالح بجا لائیں تو وہ خیر مخلوق بن جائیں گے۔ جب خیر مخلوق بن جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ایسے پاکیزہ لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کی جزا یہ ہے کہ عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ عجب ہے، اس آیت میں 3 لفظ آئے ہیں، جنات عدن، جاویدانی باغات ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہیں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ بہیں گی، ابداً۔ تو یہاں پر عدن، خالدین اور ابدا، یہ تینوں کا مطلب جاویدان ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ تو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اللہ کے ان پاکیزہ با ایمان با عمل بندوں کو دی جائیں گی۔ کہاں پر؟ روز قیامت میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یعنی 2 طریقے کی دائمی نعمتیں ہمیں قیامت میں ملیں گی، ایک تو مادی نعمتیں جو نہر کی شکل میں ہیں، باغات کی شکل میں ہیں، اور ایک روحانی اور معنوی نعمت، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضایت اور اس کا قرب۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ جو پروردگار عالم کی طرف سے جو نصیب ہوگی یہ ان کی رضایت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہے جو پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء سے مراد اصطلاحی علماء نہیں ہے، یعنی جو خم اور نجف سے پڑھ کر آئیں، جو جامع نظامیہ سے پڑھ کے آئیں، جو ندوہ سے پڑھ کر آئیں، وہ عالم دین نہیں ہے۔ عالم دین سے مراد یہ ہے کہ جس کسی کو بھی دین کے حقائق کا علم ہو جائے وہ عالم ہے، اور جس کو اس کے اوپر اچھا علم کبھی بھی عمل کا ضامن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بلعم باعور پر عذاب نازل نہ ہوتا۔ آدمی پڑھتا ہے مگر یہ کتابیں بالکل ایسے بوجھ بن جاتی ہیں جیسے ایک گدھا بوجھ لے کر جاتا ہے۔ اب وہ چاہے کتابیں لے کر جائے، چاہے لکڑیاں اٹھا کر لے کے جائے، اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا اٹھائے لے جا رہا ہوں۔ یہی حال بے عمل عالم کا ہے۔ اسی لیے عمل کی ضرورت ہے جتنی بھی ہم کریں، اور ہم یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ فلاں عالم عمل نہیں کرتا ہے تو ہم کیوں کریں۔ تو عالم اصطلاحی نہیں ہے، آپ جتنا دین جانتے ہیں آپ اتنے ذمہ دار ہیں، وہ جتنا دین جانتا ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جو جتنا زیادہ بابصیرت ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے خوف کھائے گا، اور جتنا اللہ سے خوف کھائے گا اتنا متقی ہوگا، جتنا متقی ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان اور عمل مضبوط ہوگا، اور جتنا جس کا عمل اور ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وآل۔ الحمدللہ یہ مختصر تفسیر تھی آیہ کریمہ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو نور ہدایت، نور قرآن سے منور فرمائے ہمارے قلوب کو، اور اب انشاءاللہ ہم
آپ کے بیانات سے فیض اٹھائیں گے.